پاکستان میں دو لوگ بڑے اطمینان سے ہیں، یہ جو درمیان میں مڈل کلاس سے ہیں، صحیح بیڑا غرق انہی کا ہے۔ یہ رکھ رکھاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ گھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب۔ امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ بھی ان دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے۔ درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس۔ امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ اسے امیر۔ یہ مڈل کلاسیا کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس امیروں والی بظاہر ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ ہینڈ۔ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا، گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی، گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن چلتا عموماً ایئر کولر ہی ہے، کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال ہیں، گھر میں یو پی ایس ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے، اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ، اس کے گھر میں ہر ہفتے پتلے شوربے والی مرغی بنتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں بھی تو عموماً گھر سے کھانا اچھی طرح کھا کر نکلتا ہے۔ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے لیکن 500 یا 1000 سے زیادہ نکلوانے کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہمت۔ یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کا منصوبہ بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے۔ اس کی گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کرتی ہے۔ یہ جب بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جاتا ہے، 6 افراد کی ساری فیملی 2 برگر میں بھگت جاتی ہے۔ یہ اگر ظاہر کر لے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں، کوئی نہ بتاؤ تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے، اصل میں یہ غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کمیٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے۔ پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہیں زیادہ تعداد مڈل کلاسیوں کی ہے، لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ہر وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ فٹ پاتھ پر نیند پوری کر لیتا ہے۔ پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق۔ غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاسی ہی پال رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی کلاس ہی سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگیاں بھی غریب سے بدتر گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں۔ آپ نے کبھی لوور ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کی ٹرم نہیں سنی ہوگی۔ لوور غریب یا اپر غریب بھی نہیں ہوتا، صرف لوور مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بنانے میں گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا ہوتا ہے کہ 1 مس کال دوں تو اس کا مطلب میں آ رہا ہوں، 2 مس کال دوں تو مطلب میں ذرا لیٹ ہوں۔ یہ 1 دن کے استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن چلاتے ہیں۔ یہ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ 1 مہینے میں بجلی، گیس اور پانی کے بل اکٹھے ادا کر سکیں۔ ہر ماہ بل کی قسطیں کروانے میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، لہٰذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی
چونکہ دیگر مختلف گھروں میں بھی کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے، بھیک کے پیسے بھی غریب کو ملتے ہیں، فطرانہ بھی غریب کا نصیب بنتا ہے، لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ چونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرض نہیں اور باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پالیں۔ بھکاری وہ واحد طبقہ ہے جو کسی کو بھیک نہیں دیتا۔ آپ کسی بھکاری کو ذرا کسی کام پر لگانے کی آفر کریں گے، امن سے جو سننے کو ملے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مڈل کلاس یہ کیا کریں؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ بھیک، یہ صرف اٹھتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔